اسرائیل اور فلسطین کے درمیان اس وقت سیز فائر کا آج 5واں دن ہے، اور آج 5ویں دن پہ ایک ڈینجرس صورتحال تب ارائز ہوئی جب غزہ کے اندر اسرائیلی فورسز کے اوپر کوئی حملہ ہوا اور اس حملے کے اندر کچھ اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے۔ تو اسرائیلیوں نے الزام حماس کے اوپر لگانا شروع کیا کہ انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے اور انہوں نے ٹروس کو بریک کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ آج اسرائیل کے اندر جو ہارڈ لائنرز ہیں، اتمر بن گویر ٹائپ جو لوگ ہیں، انہوں نے فوری طور پر یہ ڈیمانڈ رکھ دی کہ چونکہ اب ٹروس ٹوٹ چکا ہے تو اب جنگ دوبارہ شروع کی جائے اور بڑی فل فورس کے ساتھ جو ہے نا وہ جنگ وہاں پر اسٹارٹ کر دی جائے، اور پہلے سے زیادہ سخت قسم کی ہمیں ریسپانس یہاں پر دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن وہاں سے فوری طور پہ حماس کا ریسپانس یہ آیا کہ ہم نے کسی قسم کا کوئی ٹروس بریک نہیں کیا، یہ خود ہی فالس فلیگ آپریشن کر رہے ہیں، لیکن ہم بھی تیار ہیں، اگر یہ لڑنا چاہتے ہیں تو آ جائیں میدان میں، البتہ یہ ٹروس اس وقت ہم نے بریک نہیں کیا۔ تو اس اعلان کے بعد ہوا یہ کہ جیسے تیسے کر کے کچھ سچویشن مینیج ہو گئی، وہ جو بدمزگی تھوڑی سی پیدا ہوئی اس کو ڈیفیوز کیا گیا، اور شام کے ٹائم تک ایڈیشنل جو 10 سے زیادہ ہاسٹیجز تھے ان کو ریلیز کیا گیا۔ اسرائیل کے جو ہاسٹیجز حماس والوں کے پاس تھے، اور ادھر سے اسرائیل نے بھی فلسطینی جو ہاسٹیجز ان کے پاس ہیں ان کے جیلوں میں ان کو ریلیز کیا، تو سم ہاؤ یہ ٹروس قائم رہا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل نے رپورٹ کیا کچھ گھنٹے پہلے کہ اسرائیلی ٹروپس ان ناردرن غزہ ٹارگیٹڈ وتھ بامبس ان اپیرنٹ بریچ آف ٹروس۔ اچھا یہ یاد رکھیں کہ یہ جو اتنا 46-47 دنوں تک، پتہ نہیں 50 دنوں تک جو بمباری ہوئی ہے اور جتنی انہوں نے شیلنگ کی ہے، وہ سارا کا سارا نارتھ کے اندر زیادہ تر ہوا۔ تو نارتھ کے اندر اتنی فوج گھسانے کے باوجود، اتنی بمباری کرنے کے باوجود، ہزاروں ٹن کا بارود پھینکنے کے باوجود، اگر اس وقت بھی ان کو نارتھ سے راکٹس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حماس کا ناردرن جو چیپٹر ہے، نارتھ غزہ کا چیپٹر، اٹس ویری مچ انٹیکٹ، اور وہاں سے ان کو ریزسٹنس جو ہے وہ آنے والے دنوں میں بھی فیس کرنی پڑ سکتی ہے۔ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ حماس نے اپنی ٹوٹل کیپیسٹی کا صرف 30% اس جنگ کے اندر ابھی تک جو ہے وہ ڈپلائی کیا ہوا ہے۔ ان کے پاس جتنی فورس ہے اس کا صرف 30% انہوں نے ڈپلائی کیا ہوا ہے پہلے مرحلے میں، کیونکہ ان کو پتا تھا یہ جنگ لمبی چلے گی، تو انہوں نے فل فورس کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک ڈپلائی نہیں کی ہوئی اسرائیل کے اگینسٹ۔ تو یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ اس جنگ کو اس تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بہت لمبے عرصے تک بھی یہ جنگ لڑنی پڑ سکتی ہے، تو وہ اپنی جو اسٹریٹجی ہے وہ کچھ اس طرح سے ڈیزائن کر رہے ہیں۔ اچھا مین وائل امریکہ کے جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں اینتھنی بلنکن صاحب، یہ دوبارہ آ رہے ہیں ویسٹ بینک اور اسرائیل کے اندر، دوبارہ آ رہے ہیں، اور یہاں ان کے آنے کا مقصد اصل میں یہی ہوگا کہ جو ٹروس ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکے، کچھ دن مزید اس کو بڑھایا جا سکے۔ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے آج ایک اور بڑی خطرناک قسم کی بات کہہ دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے اپنے ٹروپس کو، انہوں نے کہا فوجیوں کو کہ دیکھو اب جنگ بند ہے نا، تو آپ لوگ اس وقت آرام کر رہے ہیں، آپ ری آرگنائز کر رہے ہیں، اور جب وہ جنگ شروع ہوگی دوبارہ تو یاد رکھیے ہم نارتھ کے اندر نہیں ہوں گے، ہم پورے کے پورے غزہ کے اندر لڑ رہے ہوں گے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس وقت جو آپ کر رہے ہیں نا، فوجیوں کو انہوں نے کہا اس وقت جو کچھ آپ کر رہے ہیں کچھ وہی حماس والے بھی کر رہے ہیں، تو گیٹ ریڈی۔ انادولو ایجنسی نے رپورٹ کیا ہوا ہے کہ اسرائیل ٹو فائٹ اکراس آل آف غزہ آفٹر ہیومینیٹیرین پاز، ڈیفense منسٹر، while the Israeli army is organizing and arresting and investigating, the enemy is also doing same, says Yoav Gallant۔ تو انہوں نے کہا یہ جو سارا کا سارا اب سارے کے سارے غزہ میں صدرن غزہ بھی ہے، یہ یاد رہے کہ اکثر جو آبادی ہے ان کو انہوں نے نارتھ سے اٹھا کے ساؤتھ کی طرف دھکیل دیا ہوا ہے، اور وہاں پر بڑی تعداد میں اکثر جو فلسطینی ہے غزہ کے وہاں پر رہ رہے ہیں اس وقت ساؤتھ غزہ کے اندر، تو وہاں پر اگر مار کٹائی شروع ہوتی ہے جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں تو جانی نقصان بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ انادولو ایجنسی مزید کہتا ہے کہ یو ناؤ ہیو اے فیو ڈیز، وی ول ریٹرن ٹو فائٹنگ، وی ول یوز دی سیم اماؤنٹ آف پاور اینڈ مور، گیلنٹ سیڈ وائل میٹنگ ود اسرائیلی ٹروپس اکارڈنگ ٹو دی ٹائمز آف اسرائیل نیوز ویب سائٹ۔ وی ول فائٹ ان دی انٹائر اسٹرپ، remember that while you are organizing and resting and investigating, the enemy is also doing the same۔ تو یہ ان کو اپنے فوجیوں کو بھاشن دینے گئے وہاں پر، انہوں نے کہا کہ سارے کے سارے غزہ میں لڑیں گے، لیکن امریکہ سے ایک شٹ اپ کال آ گئی ہے، امریکہ سے شٹ اپ کال آ گئی ہے۔ بائیڈن صاحب نے اسرائیل کو وارننگ دی ہے کہ صدرن غزہ کے اوپر جس طریقے کی تم بمباری نارتھ میں کر چکے ہو ویسا تمہیں نہیں کرنے دیں گے۔
صدرن غزہ کے اندر آپ کو اگر کرنی بھی ہوگی کاروائی تو ہم چاہتے ہیں سرجیکل قسم کی کاروائی کریں، پن پوائنٹ قسم کی، جس میں کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو، اندھا دھند بمباری نہیں کرنے دیں گے۔ یہ بائیڈن نے آج جو ہے وہ ان کو وارننگ دی ہے اسرائیل کو۔ مین وائل 2 اسٹیٹ سلیوشن کے اوپر ویسٹ کے اندر بحث شروع ہو چکا ہے۔ چائنا نے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کا اجلاس طلب کر رکھا ہے وینسڈے والے دن، اور اس کے اندر غزہ ڈسکس ہوگا، اس کے اندر 2 اسٹیٹ سلیوشن ڈسکس ہوگا۔ اور عرب ملکوں کے جو سفیر ہیں، عرب ملکوں کے جو ڈپلومیٹ اس وقت 2 اسٹیٹ کے لیے ماحول دنیا میں بنانے کے لیے جو ٹور کر رہے ہیں، اس سلسلے میں ان کی ملاقاتیں ای یو کے نمائندوں سے ہوئی، اور ای یو نے مکمل سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے 2 اسٹیٹ کے لیے۔ انہوں نے کہا ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے یہاں پہ الگ فلسطین کی ریاست بنائے، وی آر اوکے ود دیٹ۔ این ڈی ٹی وی نے خبر لگائی ہے کہ عرب اسٹیٹس EU agreed 2 state solution answer to Israel-Hamas war. 2 state solution envisages a state for the Palestinians in the West Bank and Gaza Strip alongside Israel. اچھا یہاں پر تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے نا، ادھر سے نیتن یاہو نے نئی کھچڑی پکائی ہے۔ نیتن یاہو وہاں پر یہ ایک تھیوری فلوٹ کر رہا ہے اسرائیلی سسٹم کے اندر، اسرائیلی پولیٹیکل سسٹم کے اندر، کہ بھائی میں ہوں تو آپ بچت میں ہیں، جس دن میں اتروں گا کرسی سے تو آپ کا ملک ٹوٹے گا اور یہاں پر 2 اسٹیٹ بن جائیں گی، امریکہ بھی بنا دے گا اور EU بھی بنا دے گی، یہ سارے بنا دیں گے، کیونکہ میں ان کو جانتا ہوں بہتر طریقے سے، 40 سال سے میں بائیڈن کو جانتا ہوں، میرے سے بہتر ان کو کوئی نہیں جانتا، میں 2 اسٹیٹ سلیوشن کا راستہ روک کے بیٹھا ہوا ہوں۔ تو میرے خلاف یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں سارے ملک کے اندر، ان کو سمجھنا چاہیے کہ میں اسٹیبلٹی فیکٹر ہوں، اصل میں ڈی اسٹیبلائزیشن فیکٹر نہیں ہوں، اسٹیبلٹی فیکٹر میں ہوں۔ میں اتروں گا تو یہاں پر فلسطین کی ریاست بن جائے گی۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ وہاں پر وہ بیچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل نے ہی رپورٹ کیا ہے کہ پی ایم لابنگ لکوڈ MKs saying only he can prevent a Palestinian state in Gaza West Bank، یعنی کہ میں ان کی رگ رگ سے واقف ہوں فرنگیوں کی، اور میں ان کو روک سکتا ہوں 2 اسٹیٹ بنانے سے، ورنہ اگر مجھے آپ ہٹا دیں گے نا تو یہ 2 اسٹیٹ سلیوشن بنا دیں گے، یہ فلسطینی ریاست بنا دیں گے، اور اس کے اندر یروشلم یہ ڈال دیں گے کیپٹل کے طور پر۔ تو نیتن یاہو کی جانب سے بھی یہ وہاں پر لالی پاپ اپنی عوام کو دے رہا ہے کہ میرے خلاف آپ جو ہے وہ مظاہرے کرنا بند کر دیں، میں اچھا ہوں آپ سب کے لیے۔ ناؤ لیٹس سی کہ یہ جو چائنا کی سربراہی میں یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس میں وانگ یی بھی آ رہے ہیں، ویسے چائنا کے ٹاپ کے ڈپلومیٹ اور ان کے فارن منسٹر۔ تو میرا نہیں خیال کہ وانگ یی کی مزاحمت امریکہ کرے گا، یا ان کی قراردادوں کو یا ان کی جو سجیشنز ہوں گی اس پہ کچھ زیادہ لمبا چوڑا آبجیکشن امریکہ لگائے گا۔ آئی ڈونٹ تھنک سو، اسپیشلی تب جب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ EU کی طرف سے بھی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا گیا ہے 2 اسٹیٹ کے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اتنا ایک کرسٹل کلیئر سلیوشن ہے اس کنفلکٹ کا، ایک کرسٹل کلیئر سلیوشن یہی ہے کہ یا 2 اسٹیٹ ہو، کہ الگ فلسطینیوں کی ریاست ہو اور دوسری ان کی ریاست ہو اسرائیلیوں کی۔ تو اس پہ تقریباً ساری ہی دنیا مان گئی ہے، تقریباً ساری دنیا مان گئی ہے اس چیز کے اوپر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، اور کس طریقے سے OIC والے، عرب لیگ والے، چائنا والے اس کو کیسے آگے لے کر چلتے ہیں، اور پریکٹیکلی کب اس کو ممکن بناتے ہیں۔